عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا، جب دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے اور جسم میں نیا خون بنتا ہے۔ سبز چائے روزانہ پینے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ 1 سیب کھا لینے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ سبزی زیادہ سے زیادہ کھائیں، اس سے بدن کی جلد تر و تازہ اور جوان رہتی ہے۔ ساری زندگی بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کدو کھایا کرو، گرم پانی سے نہا لیا کرو، اس سے دماغ کی رگیں مضبوط ہو جاتی ہیں اور دوران خون نارمل ہوتا ہے۔ جو دوپہر کو روٹی پیاز کے ساتھ کھائے گا وہ بڑھاپے میں بھی کمزوری محسوس نہیں کرے گا۔ کھانے میں زیادہ بڑا گوشت کھانے سے دل کی نالیاں بہت جلد سکڑ جاتی ہیں۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ شام کو چاول کھانے سے چربی تیزی سے بڑھتی ہے۔ کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا نہ کھاؤ کیونکہ اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ جلد پر نمک کا مساج کرنے سے جلد چمکدار ہوتی ہے، بے رونقی ختم ہوتی ہے، جلد نرم و ملائم اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہتر رہے گا اور پرانی قبض سے بھی نجات مل جائے گی۔ کاٹن کے تکیے پر سر رکھ کر سونے سے کاٹن آپ کے بالوں میں سے مفید آئل کو جذب کر لیتا ہے، جس سے بال کمزور اور بے جان ہو جاتے ہیں اور بال ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ زیادہ فارمی مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ خالی پیٹ کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کا یادداشت کمزور ہو تو وہ اخروٹ کھایا کریں۔ شلجم پتھری اور کھانسی کو دور کرتا ہے اور نیا خون بنانے میں مدد کرتا ہے۔ گنے کا رس استعمال کرنے سے یرقان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی کی 20 سے 30 سال عمر میں اتنی محنت ضرور کریں کہ آنے والی زندگی آرام سے گزرے۔ دودھ میں جلیبی بھگو کر کھا لینے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ خربوزے پر نمک لگا کر کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اپنے بالوں کو کالے اور گھنے رکھنا چاہتے ہیں وہ نہانے کے بعد ناریل کا تیل بالوں میں لگا لیا کریں، بال کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی تمہیں کسی دوسرے انسان کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہا ہے تو بس ایک کام کر لو، اس کا ہاتھ پکڑو اور اس کو خود دروازے تک چھوڑ کر آؤ اور پیچھے سے زور سے دروازہ بند کر دیں۔ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نمک کے زیادہ مقدار نقصان دہ ہے۔ سونے والے تکیے کو ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور دھو لیا کریں، اس سے آپ کے چہرے پر چھائیاں نہیں پڑیں گی۔ اگر ذہنی ٹینشن ہو تو گلاب کی خوشبو سونگھنے یا بھنڈی کے بیج کھانے سے افاقہ ہوگا۔ چہرے کے داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے ہلدی میں سرسوں کا تیل ملا کر چہرے پر کچھ عرصہ مستقل مزاجی سے لگائیں، چہرے کا رنگ نکھر جاتا ہے اور داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہوں وہ روزانہ 3 کھجوریں دودھ میں ڈال کر کھایا کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ انار بدن کی کمزوری کو دور کرنے میں
مفید ہوتا ہے۔ گنے کے جوس میں ادرک ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ روزانہ نہار منہ پھال سے کھانے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ عورت نازک ہوتی ہے اور مرد سخت جان ہوتا ہے، اس کے باوجود عورت مرد کا تھپڑ بھی سہ جاتی ہے اور مرد اس کی اونچی آواز تک برداشت نہیں کر سکتا۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی اور ذہن کی کمزوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ گندم کا حلوہ کھا لینے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھانے سے کبھی دماغ کی کمزوری نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ طوطے کی آواز سننے سے قوت سماعت بڑھتی ہے۔ کیلا بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ انگور آنکھوں کی صحت کے لیے گردے میں پتھری نہیں ہونے دیتے۔ جامن کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں۔ جامن کھانے سے نہار منہ عجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھاؤ۔ دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ معدہ ہمیشہ تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے فوراً بعد کسی بھی پھل یا چائے کا استعمال نہ کریں۔ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے۔ ہم اکثر لوگ کھانے کے بعد فوراً پانی پی لیتے ہیں۔ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے اور کھانے کے بعد نہانا بھی صحت کے لیے مضر ہے۔ زیادہ بریلر مرغیوں کے گوشت کا استعمال پیٹ کو بڑھاتا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے وضو کی عادت ڈالیں۔ دل کی خوبصورتی کے لیے اپنے دل میں اللہ کی یاد کو بسائیں۔ دماغ کی خوبصورتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ انڈا ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلایا جائے، بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ گلے کے درد کے لیے نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ سونے سے قبل فالسے کا شربت پی جاؤ، معدے کو ٹھنڈک ملے گی اور معدہ ٹھیک رہے گا۔ سوجن کم کرنے اور زکام کو آرام دینے کے لیے ہلدی میں کافی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے جوڑ اور ٹانگیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ جوڑوں پر ہلدی کا لیپ لگا کر گرم کپڑے کی پٹی باندھنے سے درد سے فوری آرام ملتا ہے۔ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ سست ہوتا ہے۔ جو بندہ زیادہ لکھتا ہے وہ محنتی ہوتا ہے۔ جو بندہ زیادہ روتا ہے وہ نرم دل ہوتا ہے۔ جو بندہ زیادہ خاموش رہتا ہے وہ کمال کا آدمی ہوتا ہے۔ جو بندہ زیادہ موٹا ہوگا وہ کام چور ہوگا۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ کم عقل ہوتا ہے۔ جو بندہ تیز چلتا ہے وہ ذہین ہوگا۔ جو بندہ زیادہ سوچتا ہے وہ عقل مند ہوتا ہے۔ دہی کھانے سے پیٹ کی تیزابیت دور ہوتی ہے۔ کولڈ ڈرنکس کے استعمال سے شوگر جیسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ناظرین، کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو جائے تو سورج مکھی اور زیتون کا تیل 2 قطرے رات کو کان میں ڈالو۔ یاد رکھیں، جو افراد اپنے ناشتے میں چینی یا میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بلڈ پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صرف نمک بلڈ پریشر کی وجہ سے نہیں ہے۔ کھیرا زیادہ سے زیادہ کھائیں، گردے کے درد سے نجات کا باعث ہے۔ کھیرے کے بیج
پیشاب کے امراض کو دور کرنے میں مفید ہے۔ 2 لیٹر پانی میں 2 لیموں نچوڑ کر سارا دن استعمال کرو، یورک ایسڈ سے نجات مل جائے گی۔ یورک ایسڈ سے نجات مل جائے گی۔ جو پیشاب زیادہ دیر تک روکے رکھتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جائیں گے۔ زیادہ میٹھا کھانے سے پسینے کی بو میں اضافہ ہوتا ہے۔ سرسوں کا تیل اگر ناک میں ڈالا جائے، سرسوں کا تیل اگر ناک میں ڈالا جائے اس سے بالوں کی خشکی دور ہوتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے۔ یہ ہاضمہ کا نظر میں بہتری ہوگی۔ گلاس میں گرم پانی لے کر اس میں 2 انڈوں کی زردی ڈال لیں۔ اس پانی سے بالوں کو اچھی طرح تر کر کے سر کی ہلکی ہلکی مالش کریں۔ باقی پانی سے بال تر کریں۔ اس پانی کو سر کی جلد پر بھی خوب لگائیں۔ 1 گھنٹے کے بعد سر کو دھو لیں۔ اس سے آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہے وہ روزانہ انگور کا استعمال کریں۔ گنے کا رس پینے سے آنکھوں میں کشش پیدا ہوتی ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے منہ پر جھریاں نہیں پڑتی۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلد ہضم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے بال زیادہ جھڑتے ہیں، سر کی رگیں نظر آتی ہیں تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر 1 کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگاؤ۔ بال جھڑنا رک جائیں گے، نئے بال اگنا شروع ہو۔ دودھ جلیبی سر کے درد کو ٹھیک کرتی ہے، پٹھوں کے کھچاؤ کو کم کرتی ہے، ذہنی سکون دیتی ہے۔ کھجور جسم میں نیا خون پیدا کرتا ہے اور چہرے کی رنگت نکھارتا ہے۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم ناف پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر مچھر کاٹ دے تو متاثرہ جگہ پر صابن ملو، فوری آرام آ جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آپ نے بڑوں سے تو سنا ہوگا کہ گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو تو فرشتے نہیں آتے۔ کھانے سے پہلے کوئی بھی پھل کھا لیں، جسم میں زندگی بھر کمزوری نہیں ہوتی۔ روزانہ 3 کھیرے کھانے سے لکوے کی بیماری نہیں ہوتی۔ الٹا مت سویا کرو، اس سے دل کے رکنے کا خدشہ ہے۔ زیادہ تھوک پھینکنے سے دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈی اور میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں۔ نمکین پانی میں انڈا ابالا جائے تو اس کے باریک جلد نہیں پھٹتی۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ روزانہ اسبغول استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ فالسے کا جوس جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے۔ فالسے کا جوس جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے، اس لیے آپ بھی فالسے کا جوس اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اگر تم کسی اور کے خواب پورے کرنے کے لیے محنت کر رہے ہو تو در حقیقت تم اپنے خواب کو قربان کر رہے ہو۔ موٹاپا کئی بیماریوں کی جڑ ہے، جبکہ بڑا ہوا پیٹ شرمندگی اور بہت سی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ موٹاپا اور پیٹ کم کرنے کے لیے بہت سی ورزشیں بھی ہیں، لیکن ہر انسان کے لیے جم جانا یا ورزش کا وقت نکالنا ممکن نہیں ہوتا۔ چھوٹی الائچی کا استعمال اگر باقاعدگی سے کیا جائے تو اس سے نہ صرف کمر پتلی ہوتی ہے بلکہ وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ باجرے کی روٹی زیتون میں ڈبو کر کھانے سے
100 साल तक जवानी बरकरार रहेगी। जैतून का तेल इस्तेमाल करने से दांत साफ और मजबूत रहते हैं। गर्म दूध में बादाम डालकर खाने से बरसों की जवानी वापस लौट आती है। लकड़ी की कुर्सी पर ज़्यादा देर बैठने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। उनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज़्यादा बेहतर इखलाक वाले थे। एक दिन आपने मुझे किसी ज़रूरत से भेजा तो मैंने कहा, कसम अल्लाह की मैं नहीं जाऊंगा। हालांकि मेरे दिल में ये बात थी कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, इसलिए ज़रूर जाऊंगा। चनाचे मैं निकला, यहाँ तक कि जब मैं कुछ बच्चों के पास से गुज़र रहा था, वो बाज़ार में खेल रहे थे कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पीछे से मेरी गर्दन पकड़ ली। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुड़कर देखा, आप हंस रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए नन्हे अनस, जाओ जहाँ मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। मैंने अर्ज़ किया, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनस कहते हैं, अल्लाह की कसम मैंने 7 साल या 9 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आपने कभी मेरे किसी ऐसे काम पर जो मैंने किया हो ये कहा हो कि तुमने ऐसा किया और क्यों किया, और ना ही किसी ऐसे काम पर जिसे मैंने ना किया हो या कहा हो कि तुमने ऐसा और ऐसा क्यों नहीं किया। अगर बुढ़ापे में भी जवान नज़र आना चाहते हैं तो एक गिलास दूध में हल्दी डालकर पी लिया करें। अगर बुढ़ापे में भी जवान नज़र आना चाहते हैं तो एक गिलास दूध में हल्दी शामिल करके पी लेने से चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ती। इलायची का ये फ़ायदा तो तकरीबन सबको ही मालूम होगा कि एक अदद सब्ज़ इलायची थोड़े से पुदीने के साथ मिलाकर मुंह में रख लें तो बदबू फौरी तौर पर ख़त्म हो जाती है और इसका असर भी देर पा होता है। चूँकि इलायची का असर ठंडा होता है, इसलिए इसको गर्मियों के तमाम मशरूबात में शामिल किया जाता है। गर्मियों में रोज़ाना इलायची का शरबत पिएं। अगर हो सके तो इसमें बादाम रात को भिगोकर और छिलका उतार कर भी शामिल कर दें। अच्छी तरह मिक्स करके हर रोज़ पिएं और बच्चों को भी पिलाएं। आप बादाम, चीनी, इलायची को अच्छी तरह पानी में उबाल कर रख लें, बोतल में बंद करके रख लें और हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल करते रहें। अगर आपका गला बैठ जाए तो एक गिलास पानी में 2 चम्मच सौंफ डालें, दालचीनी भी शामिल कर लें। इससे कहवे का 2 से 3 बार इस्तेमाल करने से गला ठीक हो जाता है। आप ये ज़रूर कीजिएगा। अदरक हमारे गले के लिए बहुत अच्छा है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया।